اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالب علم ساتھیو، اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 اور 63 کے بارے میں پڑھا۔ آج اس ویڈیو میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 64 اور 65 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے اور قرآنی مسائل بھی سیکھیں گے۔ ساتھیو، فرمانے عالی شان ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اے اللہ، ہمارے علم میں اضافہ فرما، آمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 64۔ ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ آیت نمبر 64 کا ترجمہ۔ پھر اس کے بعد تم پھر گئے تو اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ٹوٹے والوں میں ہو جاتے۔ آیت نمبر 65۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ۔ آیت نمبر 65 کا ترجمہ۔ اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں کہ وہ جنہوں نے ہفتہ میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دتکارے ہوئے۔ آیت نمبر 64 اور 65 کی تفسیر۔ یہاں فضل و رحمت سے یا توفیق توبہ مراد ہے یا تاخیر عذاب۔ ایک قول یہ ہے کہ فضل الہی رحمت حق سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک مراد ہے۔ معنی یہ ہے کہ اگر تمہیں خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود کی دولت نہ ملتی اور آپ کی ہدایت نصیب نہ ہوتی تو تمہارا انجام ہلاک و خسران ہوتا۔ شہر ایلا میں بنی اسرائیل آباد تھے۔ انہیں حکم تھا کہ شنبہ کا دن عبادت کے لیے خاص کر دیں اور روز شکار نہ کریں اور دنیاوی مشاغل ترک کر دیں۔ ان کے ایک گروہ نے یہ چال کی کہ جمعہ کو دریا کے کنارے کنارے بہت سے گڑھے کھودتے اور شنبہ کی صبح کو دریا سے ان گڑھوں تک نالیاں بناتے جن کے ذریعے پانی کے ساتھ آ کر مچھلیاں گڑھوں میں قید ہو جاتی۔ یک شنبہ کو انہیں نکالتے اور کہتے کہ ہم مچھلی کو پانی سے شنبہ کے روز نہیں نکالتے۔ 40 یا 70 سال تک یہی عمل رہا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت کا عہد آیا، آپ نے انہیں اس سے منع کیا اور فرمایا قید کرانا ہی شکار ہے جو شنبہ کو کرتے ہو، اس سے باز آؤ ورنہ عذاب میں گرفتار کیے جاؤ گے۔ وہ باز نہ آئے۔ آپ نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بندروں کی شکل میں مسخ کر دیا۔ عقل و حواس تو ان کے باقی رہے مگر قوت گویائی زائل ہو گئی۔ بدنوں سے بدبو نکلنے لگی۔ اپنے اس حال پر روتے روتے 3 روز میں سب ہلاک ہو گئے۔ ان کی نسل باقی نہ رہی۔ یہ 70,000 کے قریب تھے۔ بنی اسرائیل کا دوسرا گروہ جو 12,000 کے قریب تھا انہیں اس عمل سے منع کرتا رہا۔ جب یہ نہ مانے تو انہوں نے ان کی اور اپنے محلوں کے درمیان دیوار بنا کر علیحدگی کر لی۔ ان سب نے نجات پائی۔ بنی اسرائیل کا تیسرا گروہ ساکت رہا۔ اس کے حق میں حضرت ابن عباس کے سامنے اکرمہ نے کہا کہ وہ مغفور ہیں کیونکہ امر بالمعروف فرض کفایہ ہے، بعض کا ادا کرنا کل کا حکم رکھتا ہے۔ ان کے سکوت کی وجہ یہ تھی کہ یہ ان کے پند پذیر ہونے سے مایوس تھے۔ اکرمہ کی یہ تقریر حضرت ابن عباس کو بہت پسند آئی اور آپ نے سرور سے اٹھ کر ان سے معانقہ کیا اور ان کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ سرور کا معانقہ سنت صحابہ ہے۔ اس کے لیے سفر سے آنا اور غیبت کے بعد ملنا شرط نہیں۔
ساتھیوں، ہم نے قرآن تعلیمات کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانا ہے، اس لیے آپ بھی اپنے دوستوں کو، اپنی فیملی کو میرا چینل قرآن ود ایڈی پیڈیا سبسکرائب کرنے کی دعوت دیجیے اور گھنٹی بجانا نہ بھولنا۔ اللہ کریم ہم سب کی نیک اور جائز حاجات پوری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔